अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई आज फिर फॉरेन फंडिंग केस से भाग गई है इलेक्शन कमीशन से। दिलचस्प सूरत हाल हुई है आज, क्योंकि समाअत इलेक्शन कमीशन ने 3 दिन लगातार समाअत के लिए मुकर्रर किए थे। आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन, 3 दिन लगातार समाअत करनी थी, लेकिन पीटीआई केस को इल्तवा में फिर डालने में कामयाब हो गई है और केस की समाअत फिर आगे चली गई है। ईद के बाद फिर समाअत होगी। पीटीआई के वकील ने आज बड़ा इंटरेस्टिंग सीन इलेक्शन कमीशन में किया है। वो ये किया है कि जी उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दलाइल देने से ही इनकार कर दिया और फिर अदालत में ये कहा है कि जी मैं ईद के बाद नए सिरे से दलाइल देना चाहता हूं। अब आप देख लें कि 9 साल से केस मुसलसल चल रहा है इलेक्शन कमीशन में और वकील साहब पीटीआई ने 10 कोई वकला तब्दील किए हैं केस को इल्तवा में डालने के लिए, ताकि ये केस आगे न बढ़े। तो आज फिर एक मरतबा जो है इल्तवा में डाल दिया गया है केस, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर पार्टी होने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहा है और मोहतात इस केस को जो है सेंसिटिव तरीके से ले रहा है। पीटीआई ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिमांड ये भी की है कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो फॉरेन फंडिंग के मामलात हैं वो भी साथ साथ में चलाएं, सिर्फ हमारे खिलाफ न चलाएं। हमारे खिलाफ तो डेली बेसिस पर समाअतें हो रही हैं पीटीआई के खिलाफ, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ जो है 3-3 माह की उनको तारीख दी जा रही है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप दिल पे न लें और सब जमातों के खिलाफ मुकदमात जो केस है वो चल रहा है, इंक्वायरी भी हो रही है, स्क्रूटनी भी हो रही है, लेकिन क्योंकि उनके मुकदमात और केसेस की जो स्टेज है वो अलग अलग है। सारे, ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि सारे के सारे एक ही स्टेज पर हों। पीटीआई के खिलाफ पुराना केस है, 9 साल हो गए हैं, 2014 से आया हुआ है। पीटीआई ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ जो दरखास्तें दिलवाई वो तो बाद का मामला है। तो अब जाहिर है जितना पीटीआई को इतना टाइम पीटीआई ने लिया है तो बाकी जमातें भी इतना टाइम लेंगी। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि भाई ताखीर हमारी तरफ से नहीं हो रही बल्कि सियासी जमातों की तरफ से हो रही होती है। पीटीआई खुद ताखीर का शिकार कर रही होती है इस केस को। जिस तरह आज अनवर मंसूर साहब बड़े नामवर वकील हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इलेक्शन कमीशन में इनकार करके खड़े हो गए कि जी मैं दलाइल नहीं दूंगा, आपने जो आर्डर जारी करना है आर्डर जारी कर दें और मैं दलाइल नहीं दूंगा। हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये कोई फेयर गेम नहीं हो रही और लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मुयसर नहीं है, मुहैया नहीं किया जा रहा, तो हम कैसे केस लड़ सकते हैं। तो ये मौक़िफ़ अपनाया है जिस पे अदालत ने उनकी राय का एहतराम किया और अदालत ने जो है केस की समाअत 10 मई तक मुलतवी की है। अब 10 मई को अनवर मंसूर साहब ये फरमा रहे हैं अदालत को, इलेक्शन कमीशन को, कि मैं 10 मई को नए सिरे से दलाइल दूंगा। अब आप समझ सकते हैं नए सिरे से 10 वकला तो ये चेंज करते रहे और ये डिले करने का हरबा ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि नया वकील किया जाए और फिर नए वकील को तो जाहिर है पहले जो वकला ने दलाइल दिए हैं उन पर तो इन्हिसार नया वकील नहीं करेगा। वो कहेगा कि जी मैं तो अपने दलाइल दूंगा, मैं तो इस केस को स्टडी करूंगा। एक तो स्टडी के लिए टाइम लिया जाएगा वकील की जानिब से, फिर वो दलाइल देंगे तो नए सिरे से दलाइल देंगे। तो ये इस तरह लेंधी, इस तरह इस केस को तवालत में डालती रही है पीटीआई। तो आज जो समाअत हुई है उसका मैं आपको प्रॉपर हाल हवाल शेयर करूं कि 3 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन का जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इसने समाअत की और 3 दिन के लिए मुसलसल लगातार 3 दिन समाअत होनी थी, लेकिन आज समाअत जो है वो 10 मई तक चली गई है। पीटीआई के वकील के
رویے کی وجہ سے، رونے دھونے کی وجہ سے پی ٹی آئی کے وکیل انور منصور صاحب جو ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو 30 دن کے اندر فیصلہ سنانے کے خلاف اپیل کا جو فیصلہ تھا اپیل پر، وہ پڑھ کر سنایا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ 30 دن کے اندر، پہلے فیصلہ آیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا کہ 30 دن کے اندر الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنائے۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر اپیل دائر کی پی ٹی آئی نے، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا، جس میں سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ وہ فیصلہ جو کالعدم قرار دے دیا تھا 2 رکنی بینچ نے، وہ پڑھ کر الیکشن کمیشن میں سنایا اور کہا جی کہ تمام پارٹیز کی فارن فنڈنگ کی اسکروٹنی کمیٹی کے فیصلے تک اس کیس کو مؤخر کیا جائے۔ یہ پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کو تب تک مؤخر کیا جائے جب تک باقی جو جماعتیں ہیں، تمام جماعتیں ہیں، صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ نہیں، ساری کی ساری جماعتوں کا جب تک اسکروٹنی کمیٹی ان کے اکاؤنٹس کے بارے میں، ان کے فارن فنڈنگ کے بارے میں تحقیقاتی رپورٹ نہیں پیش کرتی، تب تک یہ کیس ہمارا بھی جو ہے ملتوی کیا جائے، مؤخر کیا جائے۔ یہ انور منصور صاحب پی ٹی آئی کے وکیل جو ہیں انہوں نے درخواست کی، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے ان کو کہا کہ انور منصور صاحب آپ کا بہت احترام کرتے ہیں، دل سے احترام کرتے ہیں، تینوں پارٹیز کے فارن فنڈنگ کے کیس چل رہے ہیں لیکن مختلف اسٹیجز پر ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے ان کو کہا۔ انور منصور صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے 2018 میں کہہ دیا تھا کہ 5 سال کے سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی تفصیلات دیکھیں۔ انور منصور نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے 73 سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی تفصیلات کی چھان بین نہیں کی اور نہ ہی کسی کو خط لکھا ہے۔ 73 سیاسی جماعتیں انہوں نے بتایا ہے۔ اچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے کیسز اکٹھے چل سکیں؟ یہ درخواست گزار احمد حسن کے وکیل ہیں، ان کا موقف تھا کہ یہ کیسے پاسیبل ہے کہ سارے کے سارے اکٹھے کیسز چلے۔ اکبر ایس بابر نے بڑا اچھا جملہ اس میں کہا ہے میڈیا ٹاک میں۔ اکبر ایس بابر نے کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے وہ آج کام کیا ہے کہ بھائی ساری کی ساری سیاسی جماعتوں کے اکٹھے کیس سنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5-6 یا ساری کی ساری پوری دنیا کی کرکٹ ٹیمیں ہوں اور ان کو یہ کہا جائے کہ بھائی ایک ہی وقت ایک ہی گراؤنڈ میں ساری کی ساری ٹیمیں کھیلیں، تو یہ کیسے پاسیبل ہے؟ پی ٹی آئی نے وہ کام کیا ہے کہ بیک وقت ساری کی ساری سیاسی جماعتوں کا کیس سنا جائے۔ تو اس پر درخواست گزار کے وکیل نے بھی اعتراض کیا ہے۔ یہ متضاد دلائل ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ چونکہ فیصلے کی وجہ سے ان کا الیکشن متاثر ہوگا، جس پر ممبر سندھ نثار دورانی جو الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن کو اپنے مینڈیٹ کا پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہم نے انور منصور صاحب آپ کی پسند کی تاریخ دے دی ہے، یعنی 10 مئی کو انہوں نے سماعت رکھی ہے۔ اب چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ اب تو آپ کے پسند کی تاریخ دے دی ہے۔ 101 سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی چھان بین کی ہے، چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی سماعت سے نہیں روکا، آپ کی قیادت نے بھی، بلکہ آپ کی قیادت نے نہیں، کلائنٹ نے جلد فیصلہ کرنے کا کہا تھا، پی ٹی آئی کے کلائنٹ نے۔ اچھا جی، الیکشن کمیشن، انور منصور کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ، پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس عید کے بعد سماعت کے لیے مقرر کرے۔ یہ پی ٹی آئی کے وکیل نے درخواست کی۔ عید کے بعد نئے سرے سے دلائل دوں گا، جن کمپنیز کی طرف سے فنڈنگ آئی ہے وہ سارا کچھ کلیئر کروں گا۔ 30 دن کے، چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں کہ جی 30 دن کے فیصلے والی بات آپ لے کر آئے تھے۔ انور منصور نے کہا کہ میں نے نہیں، ہم پر 30 دن کا فیصلہ مسلط کیا گیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی ہے، ہم کسی کے دباؤ میں نہیں آنے والے۔ اچھا جی، انور منصور کہتے ہیں کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا،
تو یہ کیس آگے نہیں چل سکتا جب تک ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گا۔ اچھا جی، اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو 27، 28، 29 اپریل کو کی تاریخ دی گئی تھی سماعت کے لیے، بدقسمتی سے اس میں طوالت آ گئی ہے۔ پی ٹی آئی نے موقف اپنایا کہ تمام کیسز اکٹھے چلائیں۔ اکبر ایس بابر کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے کہ تمام میچز ایک ہی وقت میں ایک ہی گراؤنڈ میں بیک وقت ہوں، یہ صرف کیس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناانصافی تو ہمارے ساتھ ہوئی ہے کہ اب تک فیصلہ نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی نے 9 وکیل تبدیل کیے، الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے موقف کو مسترد کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ حتمی دلائل دیں گے آج۔ اچھا، یہ بڑا امپارٹنٹ نقطہ اٹھایا انہوں نے، الیکشن کمیشن کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی، وعدہ کیا تھا کہ ہم حتمی دلائل دیں گے، اور چیف الیکشن کمشنر نے، الیکشن کمیشن نے کل جو اعلامیہ جاری کیا تھا اس میں بھی اس کا ذکر تھا کہ پی ٹی آئی نے کہا ہے پی ٹی آئی حتمی دلائل دے گی اور کیس منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لیکن آج پھر نیا حربہ استعمال کیا ہے، وہی پرانا حربہ ہے لیکن نئے طریقے سے، اور ایک بار پھر وہی حربہ استعمال کیا ہے تاکہ کیس کو التوا میں ڈالا جائے، کیس کو طوالت اختیار کرے، اور پھر ہم کوئی اور نیا کوئی بہانہ، نیا کوئی حربہ، نیا کوئی چورن نکال کے لائیں۔ اسی لیے انور منصور صاحب جو ہے پی ٹی آئی کے وکیل، انہوں نے دلائل دینے سے ہی انکار کر دیا جی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اب یہ نیا طریقہ تو ہے کہ بھئی دلائل ہی وکیل نہ دے اور احتجاج کرے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن جو ہے متعصب ہے اور رویہ ان کا ٹھیک نہیں ہے، باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ رعایت برتی جا رہی ہے، 30 دن کی تاریخ دی جا رہی ہے، ہمیں جو ہے روز بلایا جا رہا ہے، تو پھر الیکشن کمیشن بھی ظاہر ہے ان کو تھوڑا سا تو اتنا تو خیال رکھے گا۔ آج انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ان کو مزید وقت چاہیے، پھر کہا کہ 10 مئی سے اپنے دلائل شروع کر دیں گے۔ ہماری استدعا ہے کہ اگر کسی سے زیادتی ہوئی ہے تو وہ ہم ہیں۔ الیکشن کمیشن کے باہر مظاہروں کا کیا مقصد ہے؟ پی ٹی آئی فوری الیکشن بھی چاہتی ہے، دوسری طرف الیکشن کمیشن کو ختم کرنے کا مطالبہ بھی کر رہی ہے۔ عمران خان الیکشن کمیشن کے کٹڑے میں ہیں، عمران خان پر شدید الزامات ہیں، وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس میں ایک جو وکیل ہیں جو درخواست گزار کے، انہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر ذکر کیا پی ٹی آئی کے احتجاج کا، جو گزشتہ روز پی ٹی آئی نے احتجاج کیا تھا، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے ان کو کہا کہ بھائی الیکشن کمیشن کے باہر جو کچھ ہوا اس کو اس کے ساتھ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ کمیشن کے باہر 5 بندے آئیں یا زیادہ، کمیشن آئین اور قانون کے مطابق کام کرتا رہے گا، کمیشن کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی لیے آپ اس معاملے کو چھوڑ دیں۔ تو یہ ہوئی ہے سماعت جی کہ الیکشن کمیشن میں کہ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن سے پھر مہلت مانگ لی ہے 10 مئی تک کی، اور کیس کو پھر التوا میں لے کر گئی ہے۔ انور منصور صاحب پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں عصر نو جو ہے اپنے دلائل دوں گا، اور جن کمپنیز سے پی ٹی آئی کو فنڈنگ ہوئی ہے وہ سارا کچھ کلیئر کروں گا۔ لیکن انور منصور صاحب سے پہلے بھی جو وکیل رہے ہیں پی ٹی آئی کے، سب نے اپنے دلائل دے کر اپنے طور پر کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود اسکروٹنی کمیٹی نے ان پر ثابت کر دیا ہوا ہے رپورٹ میں کہ پی ٹی آئی کو فارن فنڈنگ ہوئی ہے، اسرائیل، بھارت، مختلف ممالک جو ہیں ان سے ہوئی ہے۔ اب پی ٹی آئی اس کیس سے ایک تو بھاگنا چاہ رہی ہے، تاخیر کا شکار کرنا چاہ رہی ہے، التوا میں ڈالنا چاہ رہی ہے، دوسری طرف پہ الیکشن کمیشن پر دباؤ بھی ڈال رہی ہے، احتجاج بھی کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر، اور الیکشن کمیشن سے، چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کے بھی مطالبے کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارے حربے پی ٹی آئی کے جو نظر آ رہا ہے وہ ہیں فارن فنڈنگ کے سے بچنے کے، اور تاکہ کچھ نہ کچھ رعایت، کوئی سخت فیصلہ نہ آئے، کوئی پی ٹی آئی پر پابندی عائد نہ ہو جائے، کوئی عمران خان جو ہے نااہل نہ ہو جائیں، اور ساری جماعتوں کو گھسیٹنے کی اپنے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے۔ بھائی آپ پر الزام لگا ہے، آپ کے ہی جماعت کے سینئر ممبر نے
جو माजी के रहे हैं, इमरान खान के करीबी साथी ने अकबर एस बाबर ने इल्ज़ामात लगाए हैं और वो फरियादी हैं। इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी कोई आपके खिलाफ दरखास्त नहीं दी। आपने तो 110 जमातों को कटड़े में खड़ा किया हुआ है, फिर 73 जमातें, फिर शार्ट लिस्ट करके 73 जमातों के खिलाफ आप दरखास्तें दे रहे हैं कि जी इनके खिलाफ स्क्रूटिनी नहीं हुई, लिहाजा जब तक इनके खिलाफ स्क्रूटिनी कमेटी तहकीकाती रिपोर्ट पेश नहीं करती हमारा केस भी बंद किया जाए। तो ये ही दरखास्तें पीटीआई पहले भी देती रही है, लेकिन केस वक्त के साथ तो ज़ाहिर है आगे बढ़ रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मामला ज़ेरे समात है, ज़ेरे बहस है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपना ज़ाहिर काम कर रहा है। अब तो ईद आ गई है और अनवर मंसूर साहब ने जो खामोशी अख्तियार कर ली, दलाइल देने से ही इनकार कर दिया, तो अदालत ने ज़ाहिर अनवर मंसूर सीनियर वकील हैं और उनका इतना लिहाज इलेक्शन कमीशन ने रखा कि उनके कहने पर समात जो है 10 मई तक मुलतवी कर दी है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।